صفحہ نمبر 149 آیت نمبر 117 سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب اپنی لاٹھی ڈال. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، آنن فانن لاٹھی اژدہا بن کے تمام جادو سے بنے بنائے سانپوں کو نگل لیا. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، حق غالب آ گیا اور باطل ثابت ہو گئے ان کے تمام کام. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وہاں پہ باطل لوگوں کو مغلوب کیا گیا اور ذلیل ہو کے واپس لوٹ گئے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگروں کو سجدے میں لے جایا گیا. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، وہ کہنے لگے ہمیں ایمان ہے رب العالمین پہ، رب موسیٰ و ہارون، اس رب پہ جو موسیٰ اور ہارون کے رب ہیں. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، فرعون نے کہا تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان لایا. ان هذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ پہلے سے آپ لوگوں نے تدبیر بنائی تھی، سازش بنائی تھی شہروں میں. لتخرجوا منها اہلها، تاکہ تم ان شہروں والوں کو یہاں سے ملک بدر کر دیں. فسوف تعلمون، جلدی تم سمجھ جاؤ گے. لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، جلدی میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے انداز سے کاٹ دوں گا. ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا. قالوا انا الی ربنا منقلبون، وہ کہنے لگے ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، آپ ہم سے کسی اور جرم کا انتقام نہیں لے رہے مگر اس بات کا کہ ہم نے ایمان لایا جب ہمارے رب کے احکامات ہمارے ہاں آئے. ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہمیں صبر کا تحفہ عنایت فرما. وتوفنا مسلمین، اور ہمیں اسلام پہ موت نصیب فرما. اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مقابلہ ذکر فرما رہے ہیں اور اس کا آخری نتیجہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں. فرعون نے پورے ملک سے ماہر جادوگروں کو جمع کیا، ان کے مطالبے پیش کیے گئے. مطالبے بھی ان کے فرعون نے مان لیے. تمہیں عہدے بھی دوں گا اور تمہیں وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور تمہیں میں اپنے مقرب بندوں میں بھی شامل کر لوں گا. فرعون نے کیا چاہا، یہ جیت جائیں گے، یہ میرے مقربین بن جائیں گے. اللہ نے فرمایا یہ ہار جائیں گے، یہ میرے مقربین بن جائیں گے. فرعون نے چاہا میرے مقربین بن جائیں، اللہ نے فرمایا نہیں، لباس میرے نبی کا، ادب میرے نبی کے سامنے، یہ میرے مقربین میں چاہتا ہوں. اللہ کے مقربین بن گئے. اور ایمان ایسا عام ایمان بھی نہیں، حالانکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو قتل کر رہا ہے، آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، آپ کو کہتا ہے کلمہ کفر پڑھو آپ کی جان بچ جائے گی، پھر میں آپ کو قتل نہیں کرتا.
شرعاً مسئلہ یہ ہے کہ ایسے شدید حالات میں اگر کسی نے زبان سے کلمہ کفر پڑھا، دل میں ایمان ہے، تو یہ گناہگار نہیں ہوا، اس کو اجازت ہے، مگر انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ ایسا ایمان اللہ نے دیا، وہ کھول کے کہہ رہے تھے ہم نے ویسے بھی اپنے رب کے ہاں لوٹنا تو ہے ایک دن، آپ ہم سے اور کسی بات کا انتقام نہیں لے رہے، جرم ہمارا کیا ہے کہ تم نے ایمان کیوں لایا، بس ہوگا جو ہوگا آپ کرنے دیں۔ ہاں رب سے دعا ہے، کیونکہ مشکل گھڑی ہے، جان پیش کی جا رہی ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے ان مومنوں نے دو دعائیں مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا، یا اللہ ہمیں صبر نصیب فرما۔ صبر کا معنی استقامت کا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم موت کو دیکھ کے کہیں ایمان نہ چھوڑ دیں، یا اللہ ہمیں صبر نصیب فرما۔ اور دوسری بات وتوفنا مسلمین، یا اللہ ہمیں اسلام والی موت نصیب فرما۔ یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ اس وقت جو عالم اسلام کو حالات درپیش ہیں، بس یہ دو دعائیں بہت زیادہ ضروری ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، یا اللہ ہمیں اپنے دین پہ استقامت نصیب فرما، ہم بہت ضعیف ایمان کے ہیں، خدایا ہماری نصرت فرما، اور ساتھ اے اللہ ہماری موت اسلام پہ ہو، یعنی آخری خاتمہ بالخیر ہو۔ آئے گی تو موت آئے گی، ضرور بضرور آئے گی۔ حق و باطل کی جنگ اختتام پہ پہنچی، موسیٰ علیہ السلام جیت گئے، تنے تنہا مقابلے کے لیے آئے، کوئی فوجیں ساتھ نہیں تھی، اللہ ساتھ تھا، سادہ کرتا پہنا ہوا، سادہ جوتے، لاٹھی ہاتھ میں، پگڑی باندھے ہوئے، اور دوسری طرف اپنے آپ کو رب کہنے والا، پورے مصر پہ حکومت کرنے والا، ذو الاوتاد، میخوں کیلوں کے ذریعے سزا دینے والا، مگر اللہ نے نصرت فرمائی، اور فرعون بدبخت کو پھر بھی ایمان نصیب نہیں ہوا، اور فوراً کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر کیوں ایمان لایا؟ یہ پہلے سے تم نے آپس میں تدبیر طے کی تھی، آپس میں تم ملے ہوئے تھے پہلے سے۔ باطل کی نشانی کیا ہے کہ باطل گرجتا ہے، باطل گرجتا ہے، خاموش نہیں ہوتا، اور حق خاموش آنن فانن ظاہر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں دنیا میں حق و باطل کی جنگ حابیل قابیل سے چل پڑی ہے، اور رہے گی عیسیٰ علیہ السلام اور دجال تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ اور یہ مقابلہ تو اتنا سخت مقابلہ تھا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے لیے کہ ہمارے عربی زبان میں ایک مقولہ بن گیا، لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے موسیٰ ضرور ہے، ہر فرعون کے لیے موسیٰ ضرور ہے۔ یاد رکھیں اسلام برحق مذہب ہے، موت ویسے بھی آئے گی، جب لکھی گئی ہے اس سے نہ ہم ایک سیکنڈ آگے اور نہ پیچھے۔ مسلمانوں اپنے دین پہ ڈٹ جاؤ۔ یہ جو دعائیں ہیں نا، یا اللہ ہمیں صبر نصیب فرما، بہت بہترین دعا ہے۔ استقامت مل گئی، کام بن گیا، اور اللہ کی نصرت یاد رکھو ہمیشہ استقامت والوں کے ساتھ ہے۔ افغانستان میں تم نے نہیں دیکھا
خالی ہاتھوں پہاڑوں میں ننگے پاؤں اور خالی پیٹ، اوپر مادی طاقتیں، پوری دنیا کی سپر پاور حکومتیں اوپر سے بم برسا رہے ہیں، اور یہ پہاڑوں میں خالی ہاتھوں پھر رہے ہیں۔ یا اللہ ہماری نصرت فرما، یا اللہ ہمیں اسلام پہ موت نصیب فرما۔ اللہ نے ان کو اسلام پہ موت دی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی فرمانے لگے کہ ایک محاذ پہ وہاں ہم لڑ رہے تھے، ہمارا ایک ساتھی، وہ گولی آئی اس کے سینے میں لگی اور وہ ہنستا مسکراتا پیچھے گر گیا اور انتقال کر گیا، شہید ہو گیا۔ کہتے ہیں فوراً پہنچے ان کو سنبھالنے کے لیے، دیکھا تو اس کا احتلام ہو چکا ہے، اور عین اس وقت ہو چکا ہے جب وہ ہنس رہا تھا۔ سینے پہ گولی لگ رہی ہے اور یہ ہنس رہا ہے اور احتلام ہو گیا۔ کہتے ہیں ہم بڑے پریشان ہو گئے، ہم نے اس جگہ کے امیر عالم دین کو خط لکھا کہ جی ہمارا ساتھی واجب الغسل حالت میں دنیا سے چلا گیا اور ہے سالوں کا مجاہد، شاید کوئی عمل اللہ کو پسند نہ آیا ہو، انسان تو کمزور ہے، یہ کیوں ہوا؟ بڑے پریشان۔ کہتے اس نے کہا یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا، تو اس کو حور غلمان کی زیارت ہونے لگی تھی، وہ حسن کو دیکھ کے برداشت نہ کر سکا اور اس کو احتلام ہو گیا۔ جان پیش کرنا کوئی معمولی کام تو نہیں ہے۔ مسلمانوں یہ بڑے فخر کی بات ہے، اللہ نے قرآن والی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دی۔ یاد رکھیں پوری دنیا میں قرآن کی حکومت کوئی نہیں۔ آج مجھے کوئی ساتھی کہہ رہا تھا کہ 2-3 دن پہلے ہرات میں کوئی ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، تو ان کو مارا گیا، ان کے ساتھ شریعت کے مطابق ان پہ حد جاری ہوا، بطور عبرت ان کو رکھا گیا۔ تمہارے ساتھ ایک افغانستان کے استاد ہیں، وہ کہنے لگے بس آج میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، وہ جو قرآن کا نظام انہوں نے ہزاروں میل دور سے آ کے ہمارا بگاڑا تھا وہ واپس لوٹ گیا۔ پھر ان کی آنکھوں میں ایسے آنسو سے آئے۔ ہمارے دوسرے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یہ ایسے مفت میں نہیں آیا، 16 لاکھ مجاہدین قربان ہو گئے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت فخر کی بات ہے، اور خصوصاً وہ ایک ساتھی چند دن پہلے کہہ رہے تھے کہ کینیڈا میں میرا ایک دوست ہے، اس نے کال کی کہ یہ جو اسلامی حکومت چلا رہے ہیں ان کی زبان کون سی ہے، یہ کون سی زبان بولنے والے لوگ ہیں، یہ زبان مجھے بتاؤ جس میں قرآن نافذ ہو گیا۔ تو وہ پٹھان تھا، کہتے مجھے بڑی خوشی ہوئی، اللہ نے ہماری زبان میں اسلامی حکومت قائم فرمائی۔ اب یہ ہے کہ یا اللہ اس کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کی حفاظت فرما۔ یہ حق و باطل کی جنگ چاہے جتنی بھی طویل کیوں نہ ہو، یاد رکھو جیت حق کی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مقابلہ جتنا بھی لمبا رہا، بالآخر جیت حق کی رہی، اور یہ دنیا میں یہ حق و باطل کی جنگ جاری رہے گی، یاد رکھا۔ ابھی آگے بہت سارے مراحل باقی ہیں، امام مہدی کا ظہور
اور یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی کھلم کھلا جنگ. ہمارے نبی نے فرمایا مسلمان اور یہودی کھلم کھلا جنگ لڑیں گے. یہودی بھاگیں گے، مسلمان ان کے پیچھے. غرقد درخت یہودیوں کو پناہ دے گا، اور کوئی درخت نہیں جو یہودیوں کو پناہ دے. مسلمان کو اس وقت کیا چاہیے؟ اعمال پہ آ جائے، قرآن سے منسلک ہو جائے. جب تک یہ قرآن ہمارے سامنے ہو، جب تک قرآن سے ہم جدا نہ ہو، یاد رکھنا ہم ناکام نہیں ہیں. چاہے موت آ جائے، موت تو ویسے بھی آئے گی. جہاں بھی ہم چلے جائیں موت سے کوئی نجات ہے نہیں. چاہے جتنی بھی لمبی زندگی کیوں نہ ملے، بالآخر مرنا ضرور ہے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. قرآن سے متصل، مسجد سے متصل، اپنے رب سے تعلق، اپنے نبی کی محبت سینے میں، اپنے دین کی محبت سینے میں، اور اس پہ استقامت کی دعا. یہ جو آخری دو دعائیں ہیں، میری تو یہ خواہش ہے کہ یہ 5-6 الفاظ ہیں عربی میں، یہ ہم سب یاد کر لیں اور اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کر لیں. کہ اللہ نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن تو ہم پڑھ رہے ہیں، داڑھی تو ہم نے رکھی ہے، پگڑی تو ہم باندھے ہوئے ہیں، مسجد کی زندگی اللہ آپ نے تو ہمیں دی ہے. بس ابھی ہم کیا چاہتے ہیں؟ 2 چیزیں. ربنا افرغ علینا صبرا، یا اللہ ہمیں صبر عنایت فرما. اور ساتھ وتوفنا مسلمین. آئے گی تو ضرور آئے گی، لیکن اسلام کی حالت میں، کہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، کہیں تہجد پڑھتے ہوئے، کہیں دعاؤں میں اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہوئے. ایسی موت اللہ کی رضا سمیت، بس پھر کام بن گئے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اب اپنی لاٹھی پھینکو. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جادو سے بنے ہوئے سام سب کے سب لاٹھی نے نگل لیے. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حق غالب آ گیا اور ان کے تمام کام باطل ثابت ہو گئے. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، وہاں پہ مصر کے علاقے اسکندریہ میں باطل مغلوب ہو گیا اور ذلیل ہو کے واپس لوٹنے لگے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور جادوگر سجدے میں چلے گئے. قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہمیں تمام جہان کے پالنے والے رب پہ ایمان ہے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ ہارون کے رب ہیں. قال فرعون آمنتم بی قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان لایا. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ تم نے پہلے سے تدبیر بنائی تھی شہروں میں. لتخرجوا منہا اہلہا، کہ تم اس شہروں میں رہنے والے لوگوں کو یہاں سے ملک بدر کر دیں. فسوف تعلمون، جلدی سمجھ جاؤ گے، تمہیں سزا دوں گا. لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین، ضرور بضرور تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے انداز سے کاٹ دوں گا اور پھر تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا. قالوا انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے جواب میں کیا کہا ہم نے ویسے بھی اپنے رب کے ہاں لوٹنا ہے. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، اے فرعون آپ کسی اور جرم کا انتقام نہیں لے رہے، جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کے احکامات پہ لبیک کہہ کے ایمان لایا ہے. اب یا اللہ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہمیں استقامت نصیب فرما. وتوفنا مسلمین، اور ہماری موت اسلام پہ آئے. اے اللہ ہمیں اپنے دین پہ عمل استقامت نصیب فرما.
اے اللہ موت ایسی حالت میں ہو کہ آپ کی رضا سمیت اسلام والی موت ہو، ایمان والی موت ہو۔ اے اللہ اپنی رضا کے فیصلے فرما، اے اللہ برکتوں کا نزول فرما، اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کے دروازے اللہ کھول دے، وہی باغ و بہار ہم پھر دیکھیں جو اے اللہ 2-3 سال پہلے جیسے سلسلہ تھا۔ اے اللہ مسلمانوں کو ایک بنا، اے اللہ مسلمانوں کی گلی گلی، فرد فرد، شہر شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ برکتوں کا نزول فرما، بیماروں کو شفا یاب فرما، ہم سب کی جائز حاجت پوری فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين برحمتك وكرمك يا ارحم الراحمين۔ مختصر سی مجلس ذکر کی بھی ہو، منگل کا دن ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وراقب موت صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کر کے ہم سب یہ سوچیں ایک نہ ایک دن میرا یہ جسم ساکن ہوگا، میری فوت کی کا اعلان ہوگا،
مجھے تخت غسل پہ بٹھایا جائے گا، استنجا کی اور دے گا، غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، پھر دوست احباب رشتہ دار اقربا اپنے کندھوں پر اٹھا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لمبے راستے کا مسافر مجھے بنا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تیاری کی توفیق۔ سبحان ربک